نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، دوستو، یہ مہینہ جو چل رہا ہے اس کو ذی الحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور اس مہینے کے اندر دو عبادت جو ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ اور بہت زیادہ مقبول ہیں۔ نمبر ایک تو اس مہینے کے اندر حج ہوتا ہے، یعنی جن حضرات کے اوپر اللہ نے حج فرض کر دیا، اتنی استطاعت اور قوت و طاقت اس کے اندر ہے کہ وہ اپنے حج کا خرچہ برداشت کر سکے، اپنے اہل و عیال کا، اپنے بعد میں رہنے والے بال بچوں کا وہ خرچہ دے کر جا سکے، تو پھر اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور اسی مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے قربانی رکھی، تو یہ دو عبادتیں اللہ کے یہاں بہت زیادہ پسندیدہ اور بہت زیادہ مقبول ہیں۔ اور یہ قربانی کیا چیز ہے، اور قربانی کی شروعات، قربانی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی طریقہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر جو لوگ مالدار ہیں ان کے اوپر قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ رب العزت نے مختلف امتحانات لیے۔ سب سے پہلا امتحان تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیدا ہونے کے بعد اپنے گھر کے اندر سے ہی شروع ہو جاتا ہے، یعنی جس گھر کے اندر، جس خاندان کے اندر آپ پیدا ہوئے وہ بت پرست اور مورتیوں کو پوجنے والے تھے، یہاں تک کہ وہ مورتیاں بنایا کرتے تھے، ان کو بیچا کرتے تھے، ان کو فروخت کیا کرتے تھے۔ تو جس ماحول کے اندر بچہ پیدا ہوگا اسی ماحول کا اس کے اوپر اثر ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے لاڈلے اور پیارے محبوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرما کر سب سے پہلا امتحان یہی لیا کہ آیا یہ اپنے پیدا کرنے والے کو مانتا ہے، یا اپنے والد یا اپنے باپ یا اپنے ان بادشاہوں کی باتوں کو مانتا ہے کہ جس ماحول کے اندر یہ پیدا ہوا۔ تو تاریخ کے اندر یہ آتا ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولنا سیکھا تو سب سے پہلا سوال اپنی والدہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا کہ میری اماں، میری والدہ، مجھے بتاؤ کہ تمہارا رب، تمہارا مالک اور تمہارا خدا کون ہے؟ یعنی ایک بچہ ہے اور بچہ اتنی عقل مندی کا، اتنی سمجھداری کا سوال کر رہا ہے۔ تو والدہ جواب دیتی ہے کہ میرا خدا اور میرا رب جو ہے وہ تمہارے والد ہیں۔ اب پھر سوال کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اماں مجھے بتاؤ کہ پھر میرے ابا کا رب کون ہے؟ تو اس وقت جو تھا وہ نمرود ظالم بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اپنے آپ کو وہ رب کہلواتا تھا۔ والدہ نے جواب دیا کہ تمہارے والد کا جو رب ہے وہ نمرود ہے۔ پھر سوال پر سوال ہو رہا ہے، اور پوچھا کہ اب مجھے بتاؤ کہ نمرود کا رب کون ہے؟ نمرود کا پالنے والا، نمرود کو پیدا کرنے والا، نمرود کو قوت و طاقت دینے والا کون ہے؟ تو فوراً والدہ کہتی ہے کہ اس طریقے کی بات نہ کرو، اگر نمرود تک یہ بات پہنچ گئی تو وہ تمہیں بھی سزا دے گا اور ہمیں بھی سزا دے گا۔ نمرود تو خدا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔
تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اب سب سے پہلا امتحان گھر سے شروع یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آیا وہ اپنے باپ کی بات کو مانتے ہیں، اپنے پیدا کرنے والے کی بات کو مانتے ہیں۔ جب اور بڑے ہوئے تو بڑے ہونے کے بعد والد جو آپ کے تھے آزر، بہت سی روایتوں کے اندر آیا کہ وہ چچا تھے، بہت سے کہتے ہیں کہ والد تھے، لیکن چلو وہ چچا بھی والد کے درجے میں ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک بت بنایا اور بت بنانے کے بعد پھر کہا کہ اس کو بازار کے اندر بیچ کر آؤ۔ تو شروع سے ہی آپ کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ جو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ رسی اس کے پیر کے اندر باندھی اور راستے کے اندر گھسیٹتے ہوئے اس کو لے جا رہے ہیں، یعنی جس سے اس کی ذلت ہو، جس سے اس کی عظمت اور بڑائی نہ ہو۔ اب پھر اپنے والد سے سوال کرتے ہیں کہ میرے والد مجھے یہ بتاؤ کہ جو کان تم نے ان مورتیوں کے بنائے ہیں کیا ان کانوں سے یہ سنتے ہیں؟ یہ آنکھیں جو تم نے ان کی بنائی ہیں کیا ان آنکھوں سے یہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں؟ پھر کہا کہ جو یہ ہاتھ تم نے دیے بنائے کیا ان ہاتھوں سے تمہاری یہ مدد کرتے ہیں؟ لیکن وہ کہاں مدد کر سکتے تھے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ تو بہت لمبے واقعات ہیں کہ اس کے بعد میں پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ مشہور ہو گیا کہ ایک نوجوان جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے بتوں کی عزت اور احترام وہ نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ سال بھر کے اندر ان کا ایک میلہ آیا کرتا تھا، اس وقت وہ سب میلے میں جایا کرتے تھے، اور جس باڑے کے اندر انہوں نے اپنے بت رکھ رکھے تھے بعد میں آ کر ان کے سامنے وہ سجدہ کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو جس وقت وہ میلے کا دن آیا تو قوم نے یہ کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلو۔ اس وقت تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، لیکن کیونکہ اللہ نے آپ کو نبی بنانا طے کر لیا تھا، منتخب کر لیا تھا، اس لیے شروع سے ہی ہر اس چیز سے آپ کی حفاظت فرمائی کہ جس سے آپ کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ تو جب قوم نے یہ کہا کہ چلو ہمارے ساتھ چلو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا قال انی سقیم، کہ میں تو بیمار ہوں، میں تو بیمار ہوں۔ یعنی ایک تو ظاہری بیماری ہوتی ہے بدن کی، ایک روحانی بیماری ہوتی ہے۔ آپ ظاہری بیمار تو نہیں تھے، لیکن دل کے اعتبار سے آپ کے کڑھن تھی اس بات کی، دکھ تھا آپ کے دل کے اندر کہ یہ لوگ جن بتوں کو اپنے آپ خود بنا رہے ہیں انہی کو پوج رہے ہیں، اور جو اصل مالک ہے اس کو یہ نہیں مان رہے ہیں۔ چنانچہ آپ ان کے ساتھ نہیں گئے، اور ہوا یہ کہ وہ تو اپنے وہاں میلے کے اندر چلے گئے، تو آپ ایک کلہاڑی لے کر ان کے اس باڑے کے اندر پہنچے کہ جہاں ان کے بت رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ تمام بتوں کو توڑ پھوڑ دیا، کسی کے ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا، کسی کا سر پھوڑا، اور وہ کلہاڑی جو آپ کے ہاتھ میں تھی، وہ جو سب سے بڑا بت وہاں رکھا ہوا تھا، پھر اس کو اس کے گلے کے اندر لٹکا دیا۔ پھر جب وہ واپس آئے اور انہوں نے اپنے بتوں کا حال یہ دیکھا کہ یہ کیا حال ہو رہا ہے، کون یہ کر سکتا ہے، کس نے ہمارے بتوں کو توڑا پھوڑا ہے، تو لوگوں نے کہا اگر کوئی کر سکتا ہے وہی کر سکتا ہے، ابراہیم جس کا نام ہے کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا کرتا تھا۔ چنانچہ فوراً آپ کو بلایا گیا، اور بلانے کے بعد معلوم کیا تو آپ نے جواب دیا کہ ان کے بڑے سے پوچھ لو کہ کس نے ان کو توڑا ہے۔ اب بڑے سے مراد ایک تو وہ بت تھا جس کے گلے کے اندر کلہاڑی لٹکی ہوئی تھی، اور ایک خود حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، کیونکہ وہ بھی نبی بننے والے تھے۔ اب ان کے ذہن و دماغ نے یہ کام نہیں کیا کہ وہ آپ سے پوچھتے، بلکہ اللہ نے ان کے دماغوں کو ایسا ہی بنا دیا کہ ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت
مقصد یہ تھا کہ جب تم ان کو خدا مانتے ہو تو یہ بول کر کیوں نہیں بتا سکتے؟ ان کی زبان تم نے بنائی، ان کی آنکھیں تم نے بنائی، ان کے کان تم نے بنائے، اگر یہ تمہاری باتوں کو سنتے ہیں تو کیوں جواب نہیں دیتے؟ لیکن پھر یہی ہوا کہ لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ ان کو جو توڑ پھوڑ کرنے والے ہیں یہ ابراہیمی ہیں، اور ان کو جلانے کا انہوں نے پلان بنا لیا، اور لکڑیاں اکٹھی کی گئی، اور پہاڑ کی طرح لکڑیاں اکٹھی ہوئی کہ اس کے قریب، آگ کے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا، کہ ایک جھولا بنایا گیا، جھولا جس کو کہا جاتا ہے، جیسے پہلے مکی کے اوپر رکھوالی کیا کرتے تھے اور وہ بنا دیا کرتے تھے پھینکنے کے لیے، کیا کہتے تھے اسے؟ گوپھیا۔ تو ایسا انہوں نے بنایا اور اس کے اندر آپ کو بٹھایا، اور بٹھا کر جب اس کو چھوڑا، جب بیچ میں دونوں طرف سے باندھ رکھا تھا، بیچ میں جب وہ جھولا پہنچا تو اس کو کاٹ دیا اور فوراً آپ آگ کے اندر گر گئے۔ لیکن اللہ رب العزت جس کو سالم رکھے اس کا کوئی دنیا والا بال بیگا نہیں کر سکتا ہے۔ فوراً اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ تیرے اندر جلانے کی طاقت ہے لیکن میرے حکم سے ہے، میرے حکم کے بغیر تو کسی کو نہیں جلا سکتی۔ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر تو ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی ایسی جو سلامتی والی ہو، یعنی اتنی ٹھنڈی نہیں جیسا فریج کے اندر برف جم جائے وہ بھی نقصان دہ ہے، تو سلامتی کی قید لگا دی کہ سلامتی والی ہو جا۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، یہ سب سے پہلا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہوا۔ پھر آپ اصل عراق کے رہنے والے تھے، وہاں سے آپ چلے، آپ کو حکم ہوا کہ شام کے اندر آپ جائیے، تو شام کا اس وقت جو بادشاہ تھا وہ بہت ظالم بادشاہ تھا، اتنا ظالم بادشاہ تھا کہ اس نے اپنے پہرے دار چاروں طرف شہر کے لگا رکھے تھے کہ اگر کوئی خوبصورت عورت یا خوبصورت مرد کے ساتھ کوئی یہاں سے نکلے تو اس کو میرے پاس لانا، اور پھر وہ اس کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی بیوی حضرت سارہ آپ کے ساتھ تھی، چنانچہ وہ سپاہی وغیرہ پکڑ کر لے آئے، اور اس نے اس کے طرف حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، لیکن ہاتھ جو ہے وہ بالکل فالج زدہ ہو گیا، یعنی لنجا ہو گیا، ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ پھر اس سے معافی مانگی، پھر ہاتھ صحیح ہو گیا، پھر بڑھانا چاہا، لیکن 2-3 مرتبہ ایسا ہی ہوتا رہا۔ اب اس نے سوچا کہ میرے اگر صحیح سالم رہنے کا راستہ ہے یہی ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، لیکن وہ مرعوب ہو چکا تھا حضرت سارہ سے، اور اس کے پاس ایک لڑکی تھی حضرت ہاجرہ، وہ حضرت سارہ کی خدمت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بادشاہ نے دیا تھا، اور وہ وہاں سے چلے۔ بہت لمبے واقعات ہیں، یہ سب سے پہلا دوسرا امتحان تھا کہ اللہ نے وہاں پر بھی آپ کی عزت کو، آپ کی عفت کو، آپ کے گھر والوں کی عزت کو برقرار رکھا، اسے بھی تار تار نہیں ہونے دیا۔ اب 80 سال کی عمر ہو جاتی ہے، کوئی بچہ نہیں ہے، دعا کرتے ہیں ربی ہب لی من الصالحین، کہ میرے رب مجھ کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یعنی اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ سے دعا کریں اولاد کے لیے تو وہ نیک صالح اولاد کی دعا کریں، یعنی جو انبیاء علیہ السلام کر رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ رب العزت نے حضرت ہاجرہ کے یہاں 80 سال کی عمر میں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال کے ہو چکے تھے اس وقت، پیدا فرمائے۔ لیکن پیدا فرمانے کے بعد کہ جو بڑھاپے میں اولاد ہو رہی ہو اور ذہن و دماغ کے اندر یہ ہو کہ یہ ہمارا سہارا بنے گا، فوراً امتحان آ جاتا ہے۔
اور پھر امتحان یہ ہوا کہ ان کو یہاں سے وہاں ایک وادی ہے کہ جو غیر ذی زرع کے نام سے قرآن کے اندر اس کو پکارا گیا ہے کہ نہ وہاں چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی کھیتی ہے۔ اب اس بچے کو اور اس کی ماں کو لے جا کر وہاں چھوڑاؤ، یعنی جہاں آج کعبہ بنا ہوا ہے۔ چنانچہ وہاں سے شام سے آپ چلتے ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام وہ آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کو راستہ بتانے کے لیے مقرر ہیں۔ جب وہ کعبے کی جگہ آ جاتی ہے تو وہاں پر حکم ہو جاتا ہے کہ یہاں ان کو چھوڑ دو۔ اب تھوڑے سے کھجور تھے، تھوڑا سا پانی تھا، اب وہاں سے چھوڑ کر بغیر بتائے کہ میں کس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا، حضرت ہاجرہ کو کوئی بات نہیں بتائی، وہاں سے رخصت ہونے لگے۔ حضرت ہاجرہ بار بار آواز دے رہی ہیں کہ ابراہیم، اے اللہ کے نبی، یہاں ایسی وادی میں، ایسے بیابان جنگل میں کہ جہاں نہ کوئی کھانے کی چیز ہے، نہ کوئی پینے کی چیز ہے، یہاں چھوڑ کر ہمیں کیوں جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دے رہے۔ آخر وہ بھی نبی کی بیوی تھی، اخیر میں کہتی ہے حضرت ہاجرہ کہ ابراہیم، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ یعنی یہاں ہم کو جو چھوڑ کر جا رہے ہو، یہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ، جب اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے بھروسے کے اوپر تم ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہو، اب اللہ ہم کو یہاں تباہ اور برباد نہیں ہونے دے گا، اللہ ہماری خود حفاظت کرے گا۔ اب چھوٹا بچہ، نہ وہاں کوئی ان کی حفاظت کرنے والا، اور وہ بھی بڑھاپے کی اولاد، اور پھر جا رہے ہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ اب وہ تھوڑی سی کھجور، تھوڑا سا پانی کتنے دن چلتا؟ آخر وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی، وہ پانی بھی ختم ہو گیا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگتی ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زبان باہر نکال رہے ہیں پیاس کی وجہ سے، لیکن پانی نہیں ہے۔ اب ایک طرف صفا پہاڑی ہے، ایک طرف مروہ پہاڑی ہے، آج بھی کچھ نشانات ان کے باقی ہیں، قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ پہاڑی یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب آپ حضرت ہاجرہ کبھی اس پہاڑی کے اوپر جاتی ہیں، کبھی اس پہاڑی کے اوپر جاتی ہیں کہ کہیں پانی نظر آ جائے اور میں اپنے بچے کو پانی پلا دوں۔ اب ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ جو تھی وہ نیچی تھی، یعنی جس کو نشیب کی جگہ کہا جاتا ہے، کہ جہاں سے بچہ نظر نہیں آتا تھا۔ اب وہاں سے آپ تیز چلتی تھی، دوڑ کر چلتی تھی تاکہ بچہ آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ تو اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ادھر دوڑ رہی ہیں، 7 چکر ہو گئے، اور ادھر جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے اپنے پیروں کو رگڑ رہے تھے، وہاں سے ایک چشمہ جاری ہو جاتا ہے، پانی نکل آتا ہے، جس کو ہم آب زمزم بولتے ہیں۔ زم کے معنی ہے رکنے کے، کہ پھر جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے دیکھا کہ پانی نکلا تو چاروں طرف میڑھیں بنا دی تھی تاکہ پانی چاروں طرف نہ پھیلے۔ تو اللہ رب العزت کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی وہ ادا ایسی پسند آئی کہ آج بھی جو حاجی جاتے ہیں، جب تک وہ صفا مروہ کے درمیان جو بیچ کا راستہ ہے تیزی سے نہیں چلیں گے تو وہ ان کا عمل جو ہے اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہو سکتا۔ یہ ہوا۔ اب اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہاں سے چلے جاتے ہیں، ایک قبیلہ آتا ہے، قبیلہ جرہم کا، اور وہ دیکھتا ہے پرندے اڑتے ہوئے کو، اس سے اندازہ لگاتا ہے کہ یہاں کوئی پانی وغیرہ ضرور ہے، وہاں کر وہ بس جاتا ہے، پھر وہاں وہ آبادی شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد میں سب سے بڑا امتحان، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب نظر آتا ہے، اور خواب کے اندر یہ آتا ہے کہ ابراہیم، جو محبوب سے محبوب چیز، پسندیدہ سے پسندیدہ چیز تمہارے یہاں ہو، وہ میرے بارگاہ میں میرے نام پر قربان کرو۔ اور یہ پہلا خواب نظر آتا ہے 8ویں تاریخ کو۔ تو جب آپ خواب سے بیدار ہوئے
کیونکہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ بالکل 100% سچا ہوتا ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ تو آپ 100 اونٹ قربان کر دیتے ہیں، پھر اگلی رات آتی ہے 9ویں تاریخ کی رات، پھر خواب نظر آتا ہے کہ ابراہیم جو محبوب سے محبوب چیز ہے اس کو میرے بارگاہ میں میرے نام پر قربان کرو۔ چنانچہ 9ویں تاریخ کو پھر آپ 100 اونٹ قربان کرتے ہیں، لیکن اللہ کا مقصد تو کچھ اور ہی تھا۔ پھر 10ویں تاریخ کی رات آتی ہے جس کو کہا جاتا ہے یوم النحر، یعنی جو اگلا دن ہوتا ہے 10ویں تاریخ کا دن، یعنی قربانی کا دن۔ پھر خواب نظر آتا ہے، کہا جاتا ہے خواب کے اندر کہ جو سب سے پسندیدہ چیز ہے اس کو قربان کرو۔ اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبوب چیز جو مجھ کو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ چنانچہ صبح ہوتی ہے، صبح ہونے کے بعد آپ قربانی کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تیار ہو جاتے ہیں، حضرت حاجرہ کے پاس آتے ہیں اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آج ایک بہت بڑے ہستی کے پاس میں تمہارے بیٹے کی ملاقات کرانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں، اس کو غسل کراؤ، اچھے کپڑے پہناؤ، تاکہ جب مہمان ان کے پاس پہنچے بڑی ہستی کے پاس تو پھر اس کا مقام بھی بڑھے۔ چنانچہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو غسل کرایا، اچھے کپڑے پہنائے، آپ نے ایک چھری اور رسی جو ہے وہ ایک تھیلے کے اندر بغل کے اندر دبا لی، چل دیے وہاں سے کس کو قربان کرنے کے لیے؟ لاڈلے اور پیارے بچے کہ جو بڑھاپے میں پیدا ہوا اس کو قربان کرنے کے لیے۔ ابھی گھر سے نکلتے ہیں تو شیطان کو تو یہ برداشت نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ تو اتنا بڑا مقام اس انسان کو مل جائے گا قربانی کی بنا پر کہ جس میں میری ساری حیثیت ہی خاک میں مل جائے گی، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان تو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے نا۔ وہ سوچتا ہے کہ نیکیوں کے اندر نہ بڑھ سکے۔ وہ شیطان ایک بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے عمر رسیدہ انسان کی شکل میں حضرت حاجرہ کے پاس آتا ہے، کیونکہ عورت کا جو عقیدہ ہوتا ہے کچھ کمزور ہوتا ہے کہ بہکانے میں آسانی ہوگی۔ آ کر پوچھتا ہے کہ حاجرہ آج ابراہیم اور اسماعیل کہاں گئے؟ تو کہتی ہیں کہ وہ تو میرے بیٹے کو ایک بہت بڑی ہستی سے ملانے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ تو شیطان کہتا ہے کہ تجھے پتا بھی ہے وہ ملانے کے لیے لے کر نہیں گئے بلکہ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ لیکن حضرت حاجرہ علیہ السلام کہتی ہیں کہ لعین، اے مردود، کیا کبھی کسی باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کیا ہے، ذبح کیا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہی دیکھیے کہ وہ شیطان کہ جو ہم لوگوں کو گناہوں کے اوپر ابھارتا ہے، جھوٹ کے اوپر ابھارتا ہے، نافرمانیوں کے اوپر ابھارتا ہے، بعض مرتبہ وہ بھی سچ بول جاتا ہے، بعض مرتبہ وہ بھی سچ بولتا ہے اور کہتا ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو کہ حاجرہ وہ اپنی طرف سے ذبح کرنے کے لیے نہیں گئے بلکہ اللہ کا حکم ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ اس سے ہم سبق حاصل کریں کہ آج ہماری زندگی کس طرح جھوٹ کے اندر، کس طرح نافرمانیوں کے اندر گزر رہی ہے کہ ذرا ذرا سی باتوں کے اوپر ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ شیطان ہے اس وقت کیا بول رہا ہے؟ سچ بول رہا ہے۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام روتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ابراہیم، یہ آپ نے کیا کیا؟ مجھ کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلتے، اگر وہاں کسی مدد کی ضرورت پڑتی، ہاتھ پکڑنے کی ضرورت پڑتی تو میں اسماعیل کے ہاتھ پکڑتی، پیر پکڑنے کی ضرورت پڑتی تو میں اسماعیل کے پیر پکڑتی اور میں بھی اس ذبح کرانے کے اندر تمہارے ساتھ شریک ہوتی۔ وہاں سے کام نہیں چلا شیطان کا۔ پھر جاتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، جب جا رہے تھے مینا کی طرف، اور جا کر کہتا ہے کہ اسماعیل تجھے پتا ہے تیرا باپ تجھ کو کہاں لے جا رہا ہے؟
کہ نہیں مجھے تو معلوم نہیں کہ تم کو ذبح کرے گا، یہ تم کو قتل کرے گا۔ تو ان کی طرف سے بھی وہی جواب آتا ہے کہ کیا کسی باپ نے کبھی اپنے بیٹے کو ذبح کیا؟ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتلاتے ہیں کہ نہ معلوم یہ کون ہے، مجھ کو بہکا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی وقت 7 کنکری اٹھاتے ہیں اور وہ اٹھا کر اس شیطان کو مارتے ہیں، وہ دور ہو جاتا ہے۔ پھر آگے کو چلتے ہیں، پھر بہکانے کے لیے آتا ہے، پھر کنکری مارتے ہیں، پھر دور ہو جاتا ہے، پھر آگے کو چلتے ہیں، پھر آ جاتا ہے، پھر کنکری مارتے ہیں۔ یعنی 3 جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکری ماری۔ تو آج بھی وہ ادا اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے کہ جو حاجی لوگ جاتے ہیں وہ 10ویں تاریخ میں، 11ویں تاریخ میں، 12ویں تاریخ میں، کہ وہ جگہ جہاں شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا تھا وہاں کچھ ستون سے بنا دیے گئے ہیں اور اس کے وہ مارتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، پھر پہنچ جاتے ہیں قربان گاہ میں کہ جہاں قربان کرنا تھا۔ اب اس وقت جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کرتے کہ فوراً ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، بلکہ اپنا خواب، اپنی بات اپنے بیٹے کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ اس کی رائے کا بھی علم ہو سکے۔ کہتے ہیں کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، آپ کا اس بارے میں کہ کیا خیال ہے کہ اللہ آپ کی قربانی مانگ رہا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کیونکہ وہ بھی اللہ کے نبی بننے والے تھے اور نبی کے بیٹے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ آپ فوراً کر دیجئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رسی سے آپ کے پیروں کو باندھتے ہیں، آپ کے ہاتھ کو باندھتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے ابا آپ آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لیجئے تاکہ آپ کی آنکھ اور میری آنکھ نہ ملیں اور محبت نہ آ جائے کہ کبھی اللہ کے حکم میں دیر ہو جائے۔ ادھر اللہ رب العزت اور تمام فرشتے، اللہ رب العزت کے فرشتے دیکھ رہے ہیں، ہجوم ہو رہا ہے کہ آج دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا مقصد تو کچھ اور تھا۔ ادھر چھری کو حکم ہو رہا ہے کہ حضرت اسماعیل کا ایک بال بھی نہ کٹ جائے۔ زور لگا رہے ہیں، یہاں تک کہ چھری کی نوک سے بھی گلے کے اوپر اپنا پورا وزن دے دیتے ہیں، جب بھی وہ چھری نہیں چلتی ہے۔ بار بار پتھر پر اس کو رگڑ رہے ہیں، جب بھی چھری نہیں چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے چھری کو زبان دی اور کہا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ رہا تھا تو چھری کو اللہ نے بولنے کی قوت دی۔ چھری نے کہا کہ نبی آپ کا حکم تو ہے کہ میں کاٹوں، اور جس نے مجھ کو بنایا ہے اس کا حکم ہے کہ میں نہ کاٹوں، بتاؤ تمہارا حکم مانوں یا اس کا حکم مانوں؟ تو اسی وقت اللہ رب العزت نے کہا، قرآن کریم کے اندر ہے، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ میرے محبوب آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا اور ہم محسنین کو، نیک کام کرنے والوں کو اچھا اجر دیتے ہیں۔ فوراً جنت سے ایک دمبا آتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام لے کر اس دمبے کو آتے ہیں اور پڑھتے ہیں جو ہم تکبیر پڑھیں گے 9ویں تاریخ سے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب یہ تکبیر سنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے کہ تمہارے بدلے میں اللہ نے ایک دمبا بھیج دیا، تو وہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ آخر کے الفاظ وہ پڑھتے ہیں۔ یعنی یہ پوری کی پوری تکبیر جو ہے وہ 3 حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، تینوں کی باتوں کا مجموعہ ہے۔ تو چنانچہ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، تاریخ تو بہت لمبی ہے۔ یہ جو قربانی ہے یہ اللہ کے یہاں یہ اپنی اولاد کا بدلہ ہے۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام سب سے لاڈلے اور پیارے آپ کے بچے تھے، ان کے بدلے میں یہ قربانی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنی طاقت ہونے کے باوجود، یعنی طاقت کا مطلب ہے مالداری ہونے کے باوجود، اور وہ حصہ نہ لے، قربانی نہ لے، تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ جائے۔ کتنی بڑی اللہ کی طرف سے یہ تاکید فرمائی۔ دو چیزیں ہیں، ایک عیب تو ہم اپنے اندر سے نکالیں اور ایک عیب جانور کے اندر دیکھیں، تب تو قربانی ہماری صحیح ہو سکتی ہے، ورنہ اگر ان دونوں چیزوں کے اوپر ہم نے غور نہ کیا تو ہماری قربانی صحیح نہیں ہو سکتی۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ قربانی وہ دکھاوے کے لیے، بڑائی کے لیے، گوشت کھانے کے لیے نہ ہونی چاہیے۔ یہ تو ہمیں نکالنی پڑے گی اپنے دلوں سے، کیونکہ گوشت تو ہر صورت میں کھانے کے لیے ملے گا۔ اس دن تو اللہ نے روزہ رکھنے کا کو بھی حرام قرار دے دیا کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے دعوت کا دن ہے، لیکن نیت جو ہونی چاہیے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی لیے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جو حصے دار ہیں وہ حصے دار آپس میں بیٹھ کے اس بارے میں تذکرہ کر لیں، کیونکہ ایک دوسرے کی نیت کے اوپر تو حملہ ہم نہیں کر سکتے۔ دلوں کا پتہ تو صرف اللہ کو ہے، کسی کو نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں کچھ معلومات کر لیں تاکہ ہماری قربانی صحیح ہو سکے۔ تو پہلی ضروری چیز تو ہے نیتوں کو صاف رکھنا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو جانور ہم خرید رہے ہیں ظاہری عیوب سے اس کا صاف ہونا بھی ضروری ہے۔ اور ظاہری عیوب کیا ہیں؟ نمبر ایک تو یہ ہے کہ وہ اتنا دبلا پتلا نہ ہو کہ چلنا بھی اس کے بس کی نہ ہو، ایسا جانور نہ ہونا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ لنگڑا نہ ہونا چاہیے، یعنی اگر لنگڑا ہے یعنی چوتھے پیر کو رکھ کر سہارا لگا کر نہیں چل سکتا ہے، بالکل نہیں رکھ رہا ہے، تو اس صورت میں اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے اگر کان اس کا تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس صورت میں بھی اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس کی پونچھ دم وہ تہائی اور تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو اس صورت میں بھی اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دانت ہیں کہ دانت وہ اکثر جو ہیں وہ گر چکے ہیں، یعنی زیادہ گر چکے، تھوڑے باقی ہیں، تو اس صورت میں بھی اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح وہ جانور کہ جس کے 4 تھن ہیں، اگر 2 تھن اس کے خراب ہیں اور 2 صحیح ہیں تو تب بھی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ 1 تھن خراب ہے، 3 صحیح ہیں تو اس وقت ہو سکتی ہے، لیکن 2 تھن خراب ہیں اور 2 صحیح ہیں تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ بکری ہے تو بکری کا 1 تھن اگر خراب ہو چکا تو اس صورت میں اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو یہ تمام عیوب، یہ تمام چیزیں ہم کو کہاں ملیں گی؟ یہ علماء کرام سے ملیں گی۔ جب علماء کرام سے ہم پوچھیں گے، معلوم کریں گے، تو اس وقت ہم کو یہ چیزیں مل سکتی ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے یہاں قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ہے۔